ربنا یا ربنا ربنا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ کون سے نبی تھے جن کو آرے کے ساتھ چیر کر شہید کیا گیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام برخیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کام کر کر کماتے تھے اور کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ علیہ السلام کی شادی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ سے ہوئی تھی، جن کے ہاں پہلے کوئی اولاد نہ تھی، مگر جب آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے آگے بے موسمی پھل دے کر دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی تھی، جس کا نام یحییٰ رکھا گیا تھا، اور وہ بعد میں نبی ہوئے تھے۔ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کے خادم اور متولی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کو پیغمبری سے نوازا۔ آپ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل بت پرست اور نافرمان لوگ تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی، الٹا آپ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے اور آپ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بن کر ان کی طرف مبعوث ہوئے تو اس وقت یہاں کا جو حکمران تھا وہ بہت بڑا بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھی توحید کی دعوت دی، مگر اس نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، جس سے آپ بڑے مایوس ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کی سالی کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں بیت المقدس کی نظر کروں گی۔ اتفاق سے وہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو مقرر کیا گیا، کیونکہ وہ اس لڑکی کے خالو بھی تھے، دوسرے وہ خود ان تمام کے سردار اور امام اور نبی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ہیکل ایک حجرہ الگ مخصوص کر دیا تھا، جہاں وہ اکیلی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں اور رات کے وقت اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے دور نبوت میں کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا، البتہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب بے موسمی پھل دیکھے تو آپ بہت حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا کہ جو ذات اقدس اس بچی کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ مجھے بڑھاپے میں میری بیوی کے بانجھ پن کو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے رب، عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین کو ضائع نہ کر دیں، اس لیے تم مجھے ایک بچہ عطا فرما تو میرے بعد توحید کی دعوت لوگوں کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قرآن مجید کی سورۃ عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ جب فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بچے کی بشارت دی تو زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام 99 سال کے ہو چکے تھے اور ممکن ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس سے بھی زیادہ ہو، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا میری بیوی تو بانجھ ہے، وہ جوانی میں بھی بانجھ تھی تو بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، اب بڑھاپے میں اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی گود کیسے ہری ہوگی؟ اور یہی بشارت فرشتوں نے آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بھی دی۔ فرشتوں نے جب آپ کی بیوی کو بچے کی خوشخبری دی تو وہ کہنے لگیں کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھرانے والوں، بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کے قابل ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو، بے شک وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور ان کو حیض آنا بھی رک گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ماہواری شروع ہو گئی تھی۔ تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار، ہمیں حمل کی کوئی نشانی بتائیں جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حمل کی نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 رات، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا، یعنی تجھ کو خاموشی لاحق ہو جائے گی، تو 3 دن تک تو کسی سے گفتگو نہیں کر سکے گا، کچھ کہنے کی ضرورت ہوگی تو اشارے کرے گا، لیکن اس خاموشی کے باوجود تو بالکل تندرست ہوگا، تیرے مزاج میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ خاموشی کے ان 3 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بشارت سے سرفراز فرما دیا تو آپ بخوشی اپنے کمرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم سے ملے، تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی آپ بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو وہ آپ کے بہت مخالف ہو گئے اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے بھاگ کر جنگل میں جا کر پناہ لی، تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ نعوذ باللہ، وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ آج آپ کو قتل کر دیں گے، اور وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پہنچ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر ایک درخت دیکھا اور وہاں درخت میں پناہ لی، تو وہ درخت فوراً سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے، مگر دشمن وہاں بھی آپ علیہ السلام کی تلاش میں تھے، تو اتفاق سے آپ علیہ السلام کی چادر کا تھوڑا سا ٹکڑا درخت کے باہر ہی رہ گیا، جس سے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ آپ علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں، اور شیطان مردود نے بھی ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ ان ظالموں نے درخت پر آرا چلا دیا جو کہ آپ علیہ السلام کے سر سے گزر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اف تک نہ کی اور شہید ہو گئے، درخت کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔